جاہلیت کے تیار، اسلام کے خوار، تیرا ٹیرر جاہلیت کے دور میں پورے عرب کے اوپر تھا. That every stallion had a stumble except ابو بکر صدیق. یہ وہ شہسوار تھا کہ جس کو وہ 5 موقع ملے تھے کہ دنیا کا کوئی غیر نبی ہوتا یہاں پہ لڑکھڑا رہا تھا، یہ ادھر نہیں لڑکھڑا. دنیا کے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو جو سب سے مشکل کام ملا وہ ابو بکر صدیق کو ملا تھا. عمر بن خطاب کو وہ والا پرابلم آئی نہیں جو علی بن ابی طالب کو آیا. ابو بکر صدیق کو وہ پرابلم آئی نہیں جو عمر بن خطاب کو آئے. اور ان تینوں کو وہ پرابلم نہیں آئے، تینوں کو جو ابو بکر صدیق کو آئے. ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب کی حدیث سے میں آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں. خود آپ کے سوال کا جواب علی بن ابی طالب نے دیا کہ ہر سٹیلین جو کہ سب سے زبردست گھوڑا ہوتا ہے نا، ہر سٹیلین ایک نہ ایک دفعہ لڑکھڑاتا ہے سوائے ابو بکر صدیق کی. علی بن ابی طالب کہتے ہیں ایوری سٹیلین ہیز اے سٹمبل ایکسپٹ ابو بکر صدیق، کہ یہ وہ شہسوار تھا کہ جس کو وہ 5 موقع ملے تھے کہ دنیا کا کوئی غیر نبی ہوتا یہاں پہ لڑکھڑا رہا تھا، یہ ادھر نہیں لڑکھڑا. اینڈ ہی وینٹ تھرو کروز کنٹرول. سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد یہ واقعہ ہوا، ابو بکر صدیق وینٹ آن کروز کنٹرول. دوسرا ہجرت مدینہ کا واقعہ، ہی وینٹ آن کروز کنٹرول. میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں بتاتا ہوں جو سب سے بڑا موقع تھا، اس میں سارے کے سارے صحابہ ایک طرف ہو گئے تھے اور ابو بکر صدیق اکیلے واحد کھڑے ہوئے تھے. عمر بن خطاب کو ابو بکر صدیق نے داڑھی سے پکڑ لیا اینڈ ہی سیڈ جاہلیت کے تیار، اسلام کے خوار، تیرا ٹیرر جاہلیت کے دور میں پورے عرب کے اوپر تھا اور اسلام میں آ کے تو نے وہ والی کمپرومائز دکھانے کی بات کر دی ہے میرے سامنے کہ جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ زکوٰۃ کے معاملات کی بات ہو رہی تھی کہ جب ایک ٹرائب نے آ کے گزارش کی تھی ابو بکر صدیق کو کہ ہم سے زکوٰۃ نہ لیں، باقی سارا کچھ ہم پورا کر دیں گے. اب وہ اتنے پولیٹیکلی اسٹرانگ تھی تو ابو بکر صدیق کے بارے میں علی بن ابی طالب نے کہا کہ ایسے ایسے موقع 5 موقع آئے ہیں جس میں سے یہ والا واقعہ رد کا، مسلمہ کذاب کا، اسامہ بن زید کا، ہجرت مدینہ کا اور معراج کا، یہ 5 وہ واقعات ہیں کہ جو دنیا میں کوئی غیر نبی ہوتا یہاں پہ لڑکھڑا جاتا. مگر ابو بکر صدیق نے تو ایسے ڈیسیژن لیا جیسے کہ نعوذ باللہ، اللہ نے ان کا یہ مطلب نہیں ہے، میں محاورے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈیوائن ہیلپ ان کو خود ہی ایڈجسٹ کر دیتی ہے اللہ کی طرف سے نا، جو کہ نبیوں کو کرتی ہوتی ہے. سو ہی از سچ اے بیوٹیفل، علی بن ابی طالب گیو سچ اے بیوٹیفل آنسر کہ کس طریقے سے ابو بکر صدیق کو ہم نے دیکھنا ہے. اور میرے استاد کہہ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام، دنیا کے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو جو سب سے مشکل کام ملا وہ ابو بکر صدیق کو ملا تھا. اور میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد لیڈرشپ سنبھالنا. سوچیں یہ کتنا بڑا ذمہ تھا کہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی، سب سے کامل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر کے سارا کا سارا نظام بنا کے جائیں اور اس کے بعد آپ کی باری آ جائے تو آپ نے تو فیل ہونا ہی ہونا ہے. آپ جو مرضی کر لیں اس سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں آ سکتے. سو آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ سارے معاملات ابھی علی بن ابی طالب کی اپنی حدیث کے تھرو that every stallion had a stumble except Abu Bakr Siddiq, for he had 5 chances to get distracted, but he went through cruise control on every one of them. So دنیا پوری مانتی ہے کہ عمر بن خطاب جیسا لیڈر نہیں آ سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے سر پہ جو ذمہ آیا تھا وہ عمر بن خطاب کے سر پہ بھی نہیں آیا. وہ کندھے ابو بکر صدیق کے تھے کہ جو یہ ذمہ سنبھال